اشرفی سٹوریز کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل زندگی کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ان کی پیدائش سے لے کنویں میں پھینکے جانے، پھر وہاں مصر کے بازار میں بکنا، قید ہونا، اور پھر محل تک پہنچنا، اور پھر نبوت کا اعلان کرنا۔ تو پیارے دوستو، یہ قسط نمبر 4 ہے۔ تو دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ تو دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے بچپن میں اہل ایل کی طرف ہجرت کر رہے، تو اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں راحل سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ بار بار اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں، ہم دادا سے ملنے جبرون کب جائیں گے؟ آپ دادا جان کو جانتی ہیں نا؟ ان کی والدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ ہم جلد ہی ان کے پاس جائیں گے۔ اب تو وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہارے بابا تو انہیں ملنے کے لیے 20 برس سے تڑپ رہے ہیں۔ آخر کار منزلیں طے کرتا، راستے کی مشکلات برداشت کرتا، چڑھتے سورج اور ڈھلتی شاموں کے حسین منظر کی مسافتیں سمیٹتا وہ کارواں بیل ایل آ پہنچا۔ شدت جذبات سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کو وہ پتھر دکھایا جسے انہوں نے 20 برس پہلے ایک رات تکیے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ انہوں نے اقرار کرتے ہوئے فرمایا، جب میں حاران کی طرف بھاگ رہا تھا تو وہ بہت اداس تھا، بالکل تنہا، بے کس، بے سہارا۔ اوپر سے میرا بھائی عیسو میرے خون کا پیاسا تھا، وہ مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ میں اپنے بوڑھے اندھے باپ کو نہایت دکھی اور مایوس چھوڑ کر آیا تھا، کیونکہ میں نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں نے بری طرح سے اپنے باپ کا دل توڑا تھا، لیکن جانتے ہو اس بے چارگی کے عالم میں پہلی بار خدا مجھ پر ظاہر ہوا تھا۔ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے بھی کھڑے یہ سب باتیں سن رہے تھے، لیکن ان کے چہرے ہر قسم کے جذبات اور تاثرات سے عاری تھے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام گھٹنوں کے بل ہو کر غور سے اس جگہ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے پوچھا، بابا، خدا کی آواز بہت ہی پیاری ہے، اگر خدا مجھ کو کچھ کرنے کو کہے گا تو میں ضرور کروں گا۔ حضرت یعقوب مسکرا دیے، میرے بچے، یہی صحیح جذبہ ہے۔ ایک وقت میں جانتا تک نہ تھا کہ خدا کی محبت کتنی عظیم چیز ہے۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ جب میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ میں اپنی تمام تر ملکیت کا 10واں حصہ اس سے دوں گا تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا سخی سمجھتا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے طنزیہ قہقہ لگایا، لیکن خدا تو انسان کا سب کچھ چاہتا ہے، اس کا پورا وجود چاہتا ہے، اس کا جسم، اس کی جان، اس کی روح، سب کچھ۔ پھر انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق وہاں ایک مذبح بنانا شروع کیا۔ حضرت یوسف اپنے باپ کو خدا کے حکم کی تعمیل کرتے دیکھ رہے تھے، خدا کے حکم کی تعمیل جس نے مصیبت میں ان کی مدد کی تھی، اس خدا کے حکم کی جو ہر جگہ جہاں کہیں حضرت یعقوب گئے ان کے ساتھ رہا۔ انہوں نے مل کر خدا کی پرستش کی۔ حضرت یوسف کے دل پر اس واقعے کا گہرا اثر ہوا، خاص طور پر جب انہیں معلوم ہوا کہ خدا نے بعد میں ایک بار پھر ان کے باپ سے ہم کلام ہو کر ان کے ساتھ اپنے عہد کو نئے سرے سے باندھا تھا۔ وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ بیت ایل میں قافلے کا پڑاؤ بڑا پرسکون اور فرحت بخش تھا۔ حضرت یعقوب کی دیرینہ خواہش کی تکمیل ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے یوسف کے دل میں اپنے باپ کی ایمان کے تجربات اور مشاہدات کا حیرت انگیز اور ایمان افروز منظر تصور میں دیکھ کر زندہ خدا سے محبت ابھر آئی۔ سب اہل قافلہ مسرور اور مطمئن تھے کہ اچانک ماتم اور آہ پکار کی دردناک آوازوں سے سکون درہم برہم ہو گیا۔ دبورہ چل بسی تھی۔ اس کی موت کے بعد سب پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ در حقیقت اس کا ایک اپنا مقام تھا اور اسے پورے گھرانے میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ عورتیں اپنے بال نوچ رہی تھیں، سینہ کو بھی کر رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ بیان کرتی جاتی تھیں،
اے بہن دبورا تم کہاں چلی گئی؟ دیکھو تمہارا خیمہ کتنا خالی خالی لگ رہا ہے۔ ہائے ہائے تمہارے پیالے میں اب کون کھائے گا؟ ہائے تمہاری پیار بھری آواز اب کبھی بھی ڈیری میں سنائی نہیں دے گی۔ سب سے زیادہ صدمہ حضرت یوسف کو تھا جنہیں دبورا سے بہت پیار تھا۔ وہ بڑھیا تو ان کی خاص دوست بھی تھی۔ وہ اپنے دل کی ساری باتیں اس سے کہہ لیتے تھے۔ کیا کہ قصے نہ سنے تھے انہوں نے دبورا سے۔ ان کی سسکیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ حضرت یعقوب کی کیفیت اور بھی سنگین تھی۔ دبورا ان کی بھی دایا تھی جس نے انہیں ماں کا پیار دیا تھا۔ وہ ایک بیٹے کی طرح اس کا احترام کرتے تھے۔ اس کی نیکیاں یاد کر کے ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایسے میں اچانک انہیں اپنے بوڑھے باپ کا خیال آیا۔ کہیں خدا نہ کرے اف میرے خدا، میرا باپ بھی تو اتنا بوڑھا ہے، ایسا نہ ہو کہ ملاقات سے پہلے ہی وہ بھی اس جہان سے رخصت ہو جائیں۔ لہٰذا جو ہی ماتم کے دن پورے ہوئے تو انہوں نے فوراً جبرون کی طرف کوچ کرنے پر زور دیا۔ بڑے پرسکون سفر کے دوران اب قافلہ اس پہاڑی پر چڑھ رہا تھا جس پر بیت حامیم کا قدیم قصہ واقع تھا۔ اس مقدس سرزمین پر چلتے ہوئے ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ اچانک قافلے کو رک جانے کو کہا گیا۔ لیا پریشانی کے عالم میں چلا رہی تھی کہ کسی دایا کا انتظام کیا جائے۔ راخل درد ذہن میں مبتلا تھی۔ لیا سے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ بے بسی اور بے چینی کے عالم میں اس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں تھے، کیونکہ حضرت یوسف کی پیدائش کے وقت بھی بہت مشکل پیش آئی تھی، لہٰذا انہیں راخل کی جان کی فکر تھی۔ حضرت یعقوب نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوراً خیمہ لگوایا۔ وہ اتنے دلیر اور شیر دل ہونے کے باوجود اپنی بیوی کی تکلیف کے خیال سے کانپ جاتے تھے۔ راخل کی چیخیں دلوں کو چیرے ڈالتی تھی۔ حضرت یوسف خوف سے سہمے ہوئے اپنے باپ سے چمٹے کھڑے تھے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بابا کیا دبورا کی طرح ماں بھی چل بسے گی؟ خالہ لیا اور دوسری عورتیں بہت پریشان ہیں، لگتا ہے ماں کی حالت کافی خراب ہے۔ باپ بیٹے نے خیمے کی طرف بڑی بے بسی سے دیکھا۔ لیا انہیں آنے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خیمے میں پہنچتے آہو پکار اور چیخو پکار کا ایسا شور اٹھا کہ سب کے دل دہل گئے۔ لیا کی آنکھوں سے آنسو کی جڑی بندھی تھی۔ اس نے حضرت یعقوب کے ہاتھوں میں کپڑے میں لپٹا بچہ تھماتے ہوئے کہا، سرتاج لیجیے آپ کا بیٹا۔ راخل نے اس کا نام بنونی رکھا تھا، یعنی میرے غم کا فرزند۔ حضرت یعقوب نے اپنی چہیتی بیوی کے انمول تحفے کو سینے سے لگایا اور پیار بھرے جذبات سے مغلوبہ ہو کر پکار اٹھے، نہیں اس کا نام بنیامین ہوگا، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو قسمت کا دھنی ہوگا۔ پھر حضرت یعقوب نے ننھے بنیامین کو یوسف کی باہوں میں دیتے ہوئے ہچکیوں اور سسکیوں میں کہا، اس کا دھیان رکھنا، یہ تمہارا اپنا اور بہت بڑا قیمتی بھائی ہے۔ جب خوبصورت جوان سار راخل کو دفنایا جا رہا تھا تو ماں کی میت کو دیکھ کر حضرت یوسف کو یوں لگا جیسے ان کی دنیا بکھر کر رہ گئی ہو۔ ماں خاندان کی سالمیت کی ضامن ہوتی ہے، لیکن پھر اس وجود کے مٹنے ہی زندگی کے تمام نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں اور خوبصورت رنگ بکھر کر حیات کو بے لطف کر دیتے ہیں۔ ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ یوسف کے حساس ذہن پر یہ بات نقش ہو چلی تھی کہ جوان ہو یا بوڑھا سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور رخصت ہونا ہے۔ ان کے پردادا ابراہیم قصداً خیموں میں رہتے تھے تاکہ وہ یہ نہ بھولیں کہ ان کا اصل گھر آسمان پر خدا کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف کا دادا اسحاق اور باپ یعقوب بھی خیموں ہی میں رہتے ہیں، لیکن یہ خیمے ان کے مستقل گھر نہیں ہیں۔ آخر یہ زندگی ہے کیا؟ ایک نہایت باطل چیز۔ جدائی کا صدمہ کتنا شدید ہوتا ہے۔ انہیں اپنی
ماں کی قبر کو تنہا چھوڑ کر آنا پڑا، جہاں ان کے عزیز ترین ہستی کے باقیات دفن تھیں۔ اب ان کی ماں راخل ان کی زندگی سے بالکل جا چکی تھی۔ کتنی تلخ حقیقت ہے، یہ موت بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے جس کا انسان میں حوصلہ تک نہیں ہوتا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق مکمل واقعہ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔